وہی ہے کہ he said کہ I'm not being ungrateful, لیکن this is not the benchmark. It's a good thing کہ آپ اپنی مطلب پرفارمنس سے جب آپ سیٹسفائڈ ہونا شروع ہو جائیں نا تو پھر آپ وہ امپروومنٹ والا وہ ایلیمنٹ آپ میں ختم ہو جاتا ہے. He was dropped early on in the game. And then وہ کچھ شارٹس ان کی مطلب وہ ہوتا ہے کہ ماری ادھر گئی ادھر, تو اس سینس میں شاید کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ایک کمپلیٹ کنٹرولڈ اننگ نہیں تھی کہ میں جہاں شارٹ مار رہا تھا وہاں جا رہی تھی, بٹ اسٹل اسکورڈ 76 رنز. آپ کے کریئر میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک چانس کریٹ ہوا ہو, ڈراپ ہو گیا ہو, جن کو آپ بولنگ کر رہے ہیں اور پھر آگے جا کے انہوں نے پنش کیا ہو؟ بڑی دفعہ ہوا ہے. اسٹیڈیم میں مجھے کوئنٹن ڈیکاک نے, مجھے یاد ہے اس کی میں نے سلپ لگوائی تھی, ابو دھابی ہمارا ون ڈے ہو رہا تھا, آئی تھنک 2014 کی سیریز تھی. اب پہلے ہی اوور میں سلپ لگی اور وہ سیدھا ڈالی کیچ چھوٹ گیا, اینڈ دین ہی وینٹ ٹو اسکور 100. تو یہ تو بڑی دفعہ ہوا ہے. یہ تو مجھے ایک فوراً آپ نے بولا تو یاد آ گیا. بڑی بہت ساری ایگزامپلز ہیں اور کافی دفعہ میں ہی وکٹم ہوتا تھا. ایسی سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو شعیب اختر کا جو آخری میچ تھا اس میں ایکچولی وہ 2 بار آؤٹ کر چکے تھے اور پھر دونوں بار کیچز ڈراپ ہوئے. Very frustrating as a bowler, but as a batter, فخر بھی میچ کے دوران یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس یور ڈے, مے بی اٹس یور ڈے, یو اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف مور, اور اس چیز میں یہ سنا بالکل. آئی تھنک جیمز ونس سے وہ کیچ ڈراپ ہوا اور فخر زمان کو چانس نہیں دینا چاہیے. آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے. آج کراچی کو بھی یاد ہوگی انڈیا کو انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں جب نو بال پہ آؤٹ ہوئے پھر انہوں نے میچ جتا دیا. فخر زمان کے ساتھ ڈیرل میچل نے آج ایک پورا ایک رول اپنا پلے کیا, اور اس کی اننگ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں جی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کیچ ڈراپ ہوا ہے فخر زمان کا, جیمز ونس نے ڈراپ کیا تھا. لگتا ہے ہیئر ڈرائر جو ہے وہ ان لکی ثابت ہو رہا ہے. نہیں, وہ بال زیادہ اسٹریٹ ہو گئے ہیں تو آنکھوں میں آگے ہوں گے ہیئر ڈرائر سے. سو obviously کیا یہ سچ ہے کہ ہیئر ڈرائرز مل رہے ہیں مین آف دا میچز کو؟ ایسا میں نے سنا ہے. یہ پتہ ہے روحا ہی بتا رہی تھی, میں نے تو مطلب چلیں جی سہیل کے پلیئر آگے. ڈیرل مچل آپ کے ایم وی پی تھے کل. ویل دیکھیں, ڈیرل مچل پچھلے 3-4 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از بین اسکورنگ رنز فار نیوزی لینڈ, اور جہاں بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں بڑا ایک کول اینڈ کام کریکٹر, جو کہ سارے نیوزی لینڈ میں آپ کو نظر آتے ہیں. نیوزی لینڈ بیٹرز جو ہیں وہ سارے پلیئر ہی بلکہ کول اینڈ کام ہوتے ہیں, بڑا ایک اسٹرانگ ہیڈ ہے ان کے شولڈرز کے اوپر. تو گڈ بیٹر جو کہ ایکولی گڈ اگینسٹ اسپنرز اینڈ فاسٹ بولرز دونوں کے اگینسٹ. اور سب سے اچھی چیز ان کی یہ ہے, خیر یہاں آپ دیکھیں لک بھی آج لاہور قلندر کے ساتھ ایک کلیئر رن آؤٹ چانس تھا جو مس ہوا, بٹ یہ ایسے پلیئر ہیں کہ جہاں پہ ان کو تھوڑا پھنس کے کھیلنا ہوتا ہے, جہاں ان کو لگتا ہے کہ وکٹس گری ہوئی ہیں, اننگ کو لمبا کرنا ہے, وہ بھی کر لیتے ہیں. یہ ون ڈائمینشنل پلیئر نہیں ہے کہ صرف ان کو شاٹیں ہی مارنی آتی ہیں. تو یہ ہی کین پلے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا پیچ, یا اور بیسٹ تھنگ یہ کہ اسپنر کے اگینسٹ ان کی ریچ بڑی اچھی ہے. آپ نے کہا تھا 2 شوز پہلے کہ عبداللہ شفیق کو 4 پہ آپ کھلائیں اس ٹیم میں. ناؤ ود محمد نعیم ناٹ پرفارمنگ, آپ کو کیا لگتا ہے کیسے چینج ہوگا؟ It's not only محمد نعیم, it's they not giving enough balls to Sam Billing as well. تو بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جو کہ جس کا بھی دیکھیں کوئی فرسٹ کلاس کا بھی ایکسپوجر نہیں ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص کر آج بھی آپ نے دیکھا کہ نیا بال کوالٹی بولرز کے اگینسٹ, کیونکہ جو آپ کے ٹاپ بولرز ہوتے ہیں وہ نیا بال کر رہے ہوتے ہیں, کوالٹی فاسٹ بولنگ کے اگینسٹ جب آپ کی ٹیکنیک اچھی نہ ہو یا آپ نے اتنی کرکٹ نہیں کھیلی ہو تو بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. ہاں جب نیا وائٹ بال 4-5 اوور سوئنگ ہوتا ہے, جب سوئنگ بند ہو جائے تو اٹ بیکم بٹ ایزیئر. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بجائے ان کو ارلی ایکسپوز کرنے کے, بچہ ہے ابھی, اس نے اتنی کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی, یہیں پہ اس کا کیریئر, اب میرا نہیں خیال کہ 3 فیلئر کے بعد شاید اس کو چانس ملے. یو نو ثنا, آپ ایز اے کیپٹن کیسے اس چیز کو دیکھتی ہیں اگر آپ ہوتی لاہور قلندرز؟ دیکھیے لاہور قلندرز اوبویسلی اب آپ نے ایک ایمرجنگ پلیئر تو ضرور کھلانا ہے, اور ایمرجنگ پلیئر کے لیے پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے سہیل بھائی بات کریں کہ آپ اس کو اوور ایکسپوز نہ کریں. ایک ہوتا ہے اپرچونٹی دینا اور ایک ہوتا ہے اوور ایکسپوز کرنا پلیئر کو. تو آئی تھنک وہ چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, بٹ یو وانٹ ٹو گیو دیم اے لانگ رن. اگر اب آپ نے ان کو وہ چانس دے دیا, یو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دیم آفٹر 1 گیم اور 2 گیمس. اور لاہور کی فارمیشن ایسی ہے ٹیم کمبینیشن کی کہ وہ ابھی تھوڑا سا چانس لے سکتے ہیں اسٹل. کراچی کو آنے والے میچز میں پرابلم زیادہ فیس کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کے جتنے فارن پلیئرز ہیں اگر آپ دیکھیں وہ ٹاپ آرڈر میں زیادہ آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو جو بولنگ یونٹ ہے اس کے اندر ایک ایڈم مل ہے جن کو وہ کھلا رہے ہیں.
پر باقی ان کے پاس اتنے زیادہ آپشنز نہیں ہیں, ورنہ ان کو جانا پڑے گا اپنے آل راؤنڈرز کی طرف, جو عامر جمال ہیں, جو آپ کے پاس محمد میر حمزہ ہیں, ان کو I don't know why they're not playing. ہاں وہ تو میں کہہ رہی ہوں, بٹ میں صرف فورن پلیئرز کی ابھی صرف بات کر رہی ہوں. میر حمزہ کو تو ڈیفینیٹلی کھیلنا چاہیے, پر فورن پلیئرز میں اگر آپ دیکھیں ڈیوڈ ملر ہیں, ان کے پاس جیمز ونس ہیں, ان کے پاس لتن داس بھی ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, پھر اس کے بعد کین ولیمسن آئیں گے, وہ بھی ٹاپ آرڈر. تو ان کی جو فارمیشن ہے وہ ساری ٹاپ آرڈر ہیوی فار فورن پلیئرز ہے, جس میں اب آپ مس آؤٹ کر رہے ہیں. محمد نبی کو آپ بیچ میں نہیں لا پا رہے, آپ عامر جمال کو نہیں لا پا رہے, جو کہ ان کی بیٹنگ کو لمبا کر سکتا ہے. عامر کو تو آپ لا سکتے ہیں ان اینی کیس, بٹ محمد نبی جیسا پلیئر باہر بیٹھا ہے بیکاز آف دس جو انہوں نے فورن پلیئر سلیکٹ کیے. تو یہ اب آنے والے میچز میں ان کو اس کو کچھ چینج کرنا پڑے گا, ادروائز ان کی بیٹنگ تھوڑی سی شارٹ لگتی ہے. دیکھیں وہ پہلے دن ہی ہم نے بات کی تھی نا کہ کمبینیشن بنانا نا, آپ کے پاس آپشن ساری ٹیموں کے پاس بڑے اچھے ہیں, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایز اے کوچ ایز اے کیپٹن کہ آپ وہ پلینگ 11 اپنے فارنرز اور اپنے لوکلز کے ساتھ کس طرح کی فارمیشن کریٹ کرتے ہیں. کو آیا وہ آپ کی جس طرح ثنا بھی بات کر رہی ہیں کہ واقعی مڈل آرڈر اگر آپ دیکھیں تو ان کا بالکل ہی ایسا ہے جس کے اوپر آپ کبھی بھی ریلائی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. کوئی نبی ڈیفینیٹلی کین پلے, ملر جو ہیں وہ وی آل نو کہ 5ویں 6 نمبر کے کتنے بڑے پلیئر ہیں, تو ان دونوں کو آپ باہر بٹھا رہے ہیں. بٹ وہی چیز کہ آپ میر حمزہ فور می ہی کین ناٹ انلیس اگین میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے ویدر ہی از انجرڈ اور ناٹ, بٹ اگر وہ انجرڈ نہیں ہے تو وہ تو باہر نیا بال والا بالر ہی نہیں ہے آپ کے پاس, اینڈ یو سیٹنگ ہم آؤٹ. تو میرے خیال میں دیر لاٹ آف تھنگ دے نیڈ ٹو سیٹل, اور جتنا جلدی کریں گے اتنا اچھا ہے, کیونکہ 2-3 میچز جب آپ ہارتے ہیں تو وہ پینک بٹن دبتا ہے ہر طرف. بالکل. اور جو ایک میچ جیتے نا کراچی, حسن علی نے آج بہت اچھی بالنگ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. What a spell from him, 4 wickets of 28 in his 4 overs, and we got to see that celebration over and over بیسٹ تھنگ یہ تھی کہ انہوں نے دونوں جو پاور پلے اینڈ ڈیتھ دونوں میں اچھی بالنگ کی, مطلب کسی ایک جگہ اچھی کر کے تو دوسری میں. سو اٹ واز ویری گڈ سائن ایز اے کراچی, میرے خیال میں کراچی کے اگر جو فین ہیں ان کے لیے, کہ ہی اسٹارٹڈ ویل اینڈ دین ہی اینڈڈ ویل ایز ویل. تو آل کریڈٹ ٹو ہیم. نارملی ہی از ناٹ نون فار ہز نیو بال بالنگ, وہ بھی فرسٹ چینج والے بولر ہیں, بٹ ان کو رول دیا گیا. انہوں نے پہلے میچ میں بھی بری بالنگ نہیں کی تھی, سیکنڈ ہاف میں آ کے ان کو تھوڑے رنز ہو گئے تھے, بٹ ہی بولڈ ویل ود اے نیو بال. آج تو انہوں نے دونوں نئے بال کے ساتھ بھی اینڈ ڈیتھ بالنگ بھی, ہی وینٹ فار اونلی 28, جہاں پہ باقی آپ دیکھیں کہ باقی 200 رنز ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ اٹس گڈ سائن. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی ایز اے بالر, وہ جو ان کا ردم ہے, ہی از رننگ ان ویل, and it's coming back, and وہ انرجی آپ کو ان کے رن اپ میں نظر آتی ہے. اور ان کی ایک اور اچھی بات بھی یہ ہے ایز اے پلیئر کہ وہ جب بھی ڈراپ ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں واپس ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے, چاہے وہ 4 ڈے ہو چاہے وہ وائٹ بال میں کھیل رہے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں. اب آئی نو اٹس ارلی, بٹ ڈو وی سی مے بی حسن علی میکنگ اے کم بیک, کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں حسن علی کو دیکھیں بات یہ حسن علی کیا جو پوڈ کاسٹ کا رزلٹ تو نہیں ہے, ہم اس دن بات زیادہ پکڑی ہے کم بیک پہ آئے سیدھا. بٹ میں بھی یہی پوچھنا, ہم نے لاسٹ ورلڈ کپ میں ان کو انکلوڈ بی ایس ایل سے ہی آئے تھے وہ. نہیں, بٹ جنرلی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے انٹرنیشنل کریئر کے حساب سے آپ کے دونوں کے خیال سے ویئر ڈز ہی اسٹینڈ, آئی مین کتنا فیول ہے ابھی کہ وہ جنریٹر چل رہا ہے, تو مطلب اٹس آل اباؤٹ پرفارمنس. اگر تو یہ ڈومیسٹک میں آ کے, جیسے پہلے بھی انہوں نے کم بیک کیا, تو یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کے وہ مجھے یاد ہے فرسٹ کلاس کے 7-8 کے 10 میچ لگاتار کھیلے تھے, ہی گاٹ وکٹس اینڈ ہی آلسو اسکورڈ رنز. تو وہ کہتے ہیں نا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, PSL کھیل رہے ہیں, اس کے بعد اگلا سیزن جو آنا ہے ڈومیسٹک, تو دروازے کبھی بھی نہ کسی کے لیے بند ہونے چاہیے نہ ہوتے ہیں, یہ سب کے لیے اوپن ہوتے ہیں, مطلب سب کی ٹیم ہے, پاکستان سب کا ہے نا, سب کی ٹیم ہے. بٹ سم ٹائمز سہیل ایسے ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سم ہاؤ وہ لوز کر جاتے ہیں چیز, جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاداب اور حسن علی دونوں ہی آلموسٹ اس ایک ہی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ لیگز میں اچھا کھیلتے ہیں, پر پاکستان پلیٹ فارم پہ اب متواتر جو ہے ان کی پرفارمنسز چانس ملنے کے باوجود نہیں آ رہی ہیں. اگر تو آپ کم بیک آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کو ٹاپ پہ آنا ہوتا ہے. اگر آپ فرسٹ کلاس کی میں بات کروں تو یو نیڈ ٹو بی ہائیسٹ وکٹ ٹیکر اور مے بی ان ٹاپ 3.